الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين الصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ کی یہ 22 اور 23 میں ہے، جس میں خداوند عالم تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے نام عبادت تمام انسانوں کو یہ آواز دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم سب جتنے ہیں یہاں سب شاید کے زمرے میں آتے ہیں. جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو ہم سب انسان ہیں. یہ بات سارے انسانوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ بات بھی سارے انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم سب انسان ہیں اور یہ بات ہم سے بہت عظمت کے ساتھ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا پروردگار ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے. اگر عظمتوں کو تلاش کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پکارنے والے کے اعتبار سے مرتبہ اور منزلت بڑھ جاتی ہے. آپ بیٹے کو پکاریں، بھائی بھائی کو آواز دیں، اور ایک دوست کسی دوست کو آواز دے، تو ظاہر کس میں فرق ہو جاتا ہے پکارنے والے کے. اگر باپ بیٹے کو آواز دیتا ہے تو اس کی منزلت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کا رتبہ بڑھتا ہے. آپ جب بیٹے کو آواز دیتا ہے تو اس سے پکارنے والے نہیں بلکہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کی منزلت بڑھ جاتی ہے. آپ بیٹے کو آواز دیتا ہے تو عظمت بہت بڑی ہے، کوئی ٹھکانا تھوڑی ہے. اس لیے کہ جس بیٹے کو باپ پکار رہا ہے اسے یہ پہلے سے حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے باپ کا احترام کرو، کا احترام کرو. یہ تمہیں پہلے سے بتا دیا. تو کون کس کو پکارتا ہے، کون کسے آواز دیتا ہے، اس میں بڑی اہمیت کی بات ہے. یہ نہیں ہے جب ہے تو باپ بیٹے کو آواز دیتا ہے تو پھر یہ
کہا گیا ہے قرآن میں ہے، تم جب آپ بیٹے کو پکارے تو بیٹے کو چاہیے کہ کندھوں کو ٹھلکا دے، یہ کرنے کو ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے کیا کر جائے نہ، بلکہ اپنے کانوں کو چھپائے، باپ کے سامنے کاندھے ٹھلکائے۔ یہ قرآن کی آگے بہت ایسی آیات ہیں، مسلسل جب آپ دیکھیں گے تو بہت سی آیات ہیں اس میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ تم رب جب تمہیں آواز دے پکارے تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے کانوں کو ٹھلکا دو۔ یہاں یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارا رب تم کو آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، کوئی عظمت کا ٹھکانا ہے۔ اس نے کہا یا ایھا الناس، اس نے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا وہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ کون مراد ہے اس سے میں آپ سب مراد ہے، جن کو اس نے پیدا کیا ہے، تو ہم مجھے بتائیں وہ کون ہے جس کو پیدا کیا ہے اور وہ کون ہے جس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ سب کو اسی نے تو پیدا کیا ہے، سب کو اسی نے بنایا ہے، اس لیے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت کرو۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جب باپ آواز دے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، اور جواب دینے میں تیزی نہ دکھانا، تندی نہ دکھانا، تلخی نہ دکھانا، بلکہ تم ایسے ہو کہ اسے کرو کہ کندھوں کو ٹھلکا کے اس کے سامنے آؤ۔ تو ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم سب انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ نہیں ہے تو وہ جانے، لیکن ہم سب انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت پروردگار یہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ باپ ہے اور بیٹے کو آواز دیتا ہے تو یہ اس کا شرف ہے۔ اور خدا جب یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہیں یہ اس لیے تمہارا رب تمہیں آواز دے رہا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے تمہیں اس لائق سمجھا ہے کہ تمہیں حکم دیا ہے۔ حکم دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ پروردگار، تمہارا رب تمہیں آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خلقکم، یہ دیکھیں یہاں یہ ہے وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خالی کوئی بھی اس کا کرم نہ ہوتا تو بس یہ کافی تھا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا ہونا یہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ولدیت کس نے دی ہے تمہیں؟ اگر باپ کی ولدیت کا شرف تمہیں حاصل نہ ہوتا تو سوچو تم اس دنیا میں کیا ہو کے رہ جاتے، سوچو تم اس دنیا میں کتنے ذلیل و خوار ہوتے۔ اس پروردگار نے جس نے تمہیں پیدا کر کے حق ولدیت دیا ہے، کچھ بھی نہ دیا ہو تو بس یہ کافی ہے۔ یہ بہت اگر کچھ بھی نہ دیا ہو، بعض نالائق بیٹے کہتے ہیں ہمیں دیا ہی کیا ہے، کیا دیا ہے؟ ارے جس نے حق ولدیت دیا ہے، جب یہ پوچھا جائے تم کس کے ہو، بس اس وقت تمہاری شرمندگی سے بچانے والی باپ کی ولدیت ہے جو تمہیں بچانے کی ہے۔ آپ دولہا بنے میں جا رہے ہیں، مثلا ظاہر دولہا تو بننا ہی پڑتا ہے نا، تو
جب دولہا بنے ہوئے جاتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی ولدیت کیا ہے، عدالت میں رجسٹر لیے ہوئے قاضی جی مولانا لکھنے کے لیے کہ کیا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے. اس وقت اگر کوئی ولدیت بتانے والا نہ ہو تو پھر اس شرمندگی کو پوچھو کہ کیا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے. اب کتنا بڑا بھی ہو، کتنا بڑا انسان ہو، اب کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ باپ میں ہوں. آپ بہت بڑے کتنے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، مالدار ہیں اور بہت بڑے فیکٹری والے ہیں، لیکن اس وقت جب تم دولہا بن کے چلو اور کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ یہ میرا ہے، تو کون ہے جو اس رسوائی سے بچا سکتا ہے؟ اس وقت ایک پرانے پھٹے کپڑوں میں انسان ہو جو یہ کہے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں، وہ یہ کہہ کے بچا دیتا ہے. اور کتنا رتبہ چاہیے اور کیا چاہیے، تو باپ بہت بڑی چیز، اس کا رتبے کا احساس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی نہ کہنے والا ہو کہ یہ میرا ہے، کتنے بھی مرتبے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ یہ میرا ہے، تو پھر اسے شرمندگی سے کوئی بچا نہیں سکتا. باپ ہے جو بچا دیتا ہے. یہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. خدا کے عالم کا کرم ہے، وہ کہتا ہے یہ اس لیے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، بس کچھ بھی نہ ہوتا تب تمہیں پیدا کیا ہے، بس اور کیا چاہیے. اور ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ تمہیں اس نے جس نے پیدا کر کے یہ رتبہ دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، کہ اس وقت ایک بات وہ کیسے بھی لباس پہ ہو یہ کہہ کہ یہ میرا ہے، یہ میں ہوں. یہ مرتبے، یہ منزلیں، اسی لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. اب دیکھیے، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. آپ دکھائیں ہم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ احسان کریں، تھوڑا سا بھی احسان کرتے تھے. شریف باپ کا بیٹا تو نہیں بلاتا، شریف باپ کا بیٹا نہیں بلاتا. اگر آپ تھوڑا سا بھی احسان کر دیں، آپ پیاس سے چلے جا رہے ہیں، پیاس ہے، شدت ہے، اور اس وقت ایک شخص چاہیے ہے جو ایک گلاس پانی دے دے، اسے چاہیے انسان جو اس کو ایک گلاس پانی پلا دے. تو اگر وہ بلا مانگے دے دے تو پھر کتنا بڑا احسان کیا اس انسان نے. انسان ایک گلاس پانی کوئی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اگر جان کی قیمت بن جائے تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ہے. اس لیے انسان کے اوپر انسان کے احسانات اگر ہوتے ہیں تو انسان اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس بدلے کو اس کو دینا چاہیے. ایک گلاس پانی پلا دیا اور احسان کر دیا، اور کر دیا. تو انسان کے ساتھ کی جب ہوتا ہے سب، تو باپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. آپ سمجھیں پروردگار نے احسانات کیے ہمارے اوپر، کتنے احسانات کیے بتائیں. ایک انسان جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہم اس کے احسان تلے دبنا چاہتے ہیں، دب جاتے ہیں. اگر شریف باپ کا بیٹا ہے تو ضرور اس کا احساس کرے کہ ہمیں اس نے اس دن پانی پلایا تھا. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کچھ کریں. بس یہ کچھ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اندر کی وہ آواز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے، جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو. اسی لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بس احسان کا بدلہ تو بس احسان ہے. صلوات بھیجیے محمد. کیسے پیدا کیا؟ ہم نہیں تھے دنیا میں،
سبھی ہم ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نہیں تھے. مجھے تو یقین ہے کہ میں نہیں تھا اور اب ہوں. جب نہیں تھا اور اب ہوں. آپ بھی سب ایک وقت تھا اور نہیں تھے. جب نہیں تھے تو تم آئے کہاں سے؟ اور جو تمہیں وہاں سے لے آیا جہاں تمہیں خود تمہارا پتہ نہیں تھا اور لا کے اس دنیا میں چھوڑ دیا تھا. اور کہاں چھوڑا؟ کسی اچھے گھر میں پیدا کر دیا ہے. گھر جو اچھے برے ہیں نہیں ہے. اگر آپ کو اور تھوڑا کہیں لے جا کے در گنگوں میں دیوبند میں کہیں اور پیدا کر دیا ہوتا تو کیسے ہوتے؟ کیسے ہوتا؟ کیسا لگتا؟ یہاں کہاں ہوتے؟ جس کو تو بدعت کہتے ہوتے. یہاں ہوتے ہی کہاں. اس لیے جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے کتنا بڑا احسان ہمارے ساتھ کیا. اب اس کی کوئی قیمت ہو تو لو اور اگر نہیں ہے تو بس اس کی ایک ہی قیمت ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرو. ہم نہیں تھے تو کہاں تھے؟ ہم سب رتبہ کی رتبہ. جب ہم نہیں تھے تو کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ بس کیا بتائیں کہاں تھے؟ بس یہ مت بتاؤ کہاں تھے. مگر جب تم نہیں تھے تو تمہیں کون تھا جو اس دنیا میں لے آیا؟ اور لایا تو کہاں لایا؟ اچھے گھر میں لایا. شریف باپ کی آغوش میں لایا. ایسی ماں کی آغوش میں لایا جو پاک و پاکیزہ آغوش تھی. اس کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ کوئی قیمت دے نہیں سکتا. تو اگر کہیں اور کیا ہوتا ہے دیوبند میں تو پھر کیا کرتے پھرتے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیا ہوتا؟ جانے اللہ جانے کیا ہوتا. مگر ایک کام نہ ہوتا کہ اس فرش مقدس پہ آنے کے لائق تو نہ ہوتے. اس فرش مقدس پہ آ گئے. اس اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا تمہیں. آپ دیکھیں کہ کس گھر میں آ گئے؟ سادات کے گھر میں آ گئے, حسن سید کے گھر میں آ گئے. یہ شرف ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمہارا اختیاری ہے کہ تم اس پہ اختیار رکھتے تھے کہ کسی سید گھر میں آؤ؟ نہیں, تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اس کا اختیار ہے جس نے تمہیں سادات کے گھر میں پیدا کر کے عزتیں دے دی. اور اب اس کا کوئی صلہ ہو تو دے سکو تو دے دو, نہیں دے سکتے تو بس خدا کی عبادت کرو. خدا کی عبادت کرو اور یہ سب سے اچھا راستہ ہے, سب سے آسان راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. دو چار سجدے آپ کو بہت بڑی بات لگتی ہے. کیا بات ہے؟ کیا ہے دو چار سجدے؟ کیا چاہتے ہیں کچھ؟ اب آپ یہ سمجھتے کہ میں تو ایسے ہی تھا, بس نہیں ایسے نہیں تھے. یہ تو کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ آپ ایسے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلمات سے ہے. ایک سلوات بھیجیے آپ. میں نہیں تھا اور اب ہوں. نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ہوں تو مجھے کون لے آیا؟ کون لایا مجھے بتاؤ. یہاں دنیا میں کون لایا ہے؟ اور میں یہ بتانے کے لائق بھی نہ تھا کہ مجھے کون لایا. سجدہ کرو, سلام کرو اس ذات گرامی کو جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو اچھے گھر میں پیدا کیا, شریف گھرانے میں پیدا کیا. اتنی بڑی بات. نہیں تھا اب ہوں, اور پھر میں نہیں رہوں گا. نہیں رہوں گا تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ ہوں اور نہیں رہوں گا. ایسا ہونا یا نہیں ہونا تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ جس پروردگار نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں, اتنی عظمتیں دی ہیں,
شہرت لیے تو ہم نہیں تھے، ہم ہیں، ہم نہیں رہیں گے. جب نہیں رہیں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے بارے میں غور کریں، فکر کریں. یہ خالی کوئی یہ دھوم دھام کی مجلس نہیں ہے کہ خالی بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں. میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو وہی چیزیں کہہ رہا ہوں جو مجھے اپنے آپ سے بھی کہنا چاہیے. یہ مجھے آپ سے بھی کہنا چاہیے. یہ مجھے آپ نے شرف دیا ہے کہ اپنے اوپر سے اوپر بٹھا کر مجھے اتنا موقع دیا ہے کہ میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. تو اب لے کے دیکھو دنیا میں کسی سے بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور ایک انگوٹھا نہیں ہے ہاتھ میں، بس خالی ایک انگوٹھا نہیں ہے بس، تو کیا نہیں ہے؟ کیسے؟ انگوٹھا نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اور نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ جس پروردگار نے پورا ہاتھ دے دیا، ایک انگوٹھا نہیں دیا، تو کیا نہیں دیا؟ نہیں دیا، انگوٹھا نہیں ہے نا خالی. میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ سے ہاتھ کے ہاتھ دیکھیں. اگر ہاتھ میں انگوٹھا نہیں ہے تو یہ جو میرے قمیص میں بٹن لگے ہیں اور آپ کے بھی لگے ہیں، انہیں انگوٹھے کو الگ کر کے لگا کے دیکھو. لگاؤ ابھی بیٹھے بیٹھے یہی قمیص کا آپ کے ہاتھ میں انگوٹھا نہیں ہے، یہ لگاؤ اور لگا کے ایک مرتبہ یہ بٹن کھول دو. نہیں کر سکتے نا؟ تو پھر جس پروردگار نے انگوٹھا دیا بلا مانگے دے دیا، میں اس سے مانگنے کے لائق بھی نہیں تھا جب یہ مجھے دیا تھا. اس قدر اس کا احسان ہے میرے اوپر پروردگار کا. سلمان بھیجتے محمد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے چند سجدے چند رکعتیں تو انگوٹھے کے بدلے بھی نہیں ہے، پورا ہاتھ تو بڑی بات ہے. اگر ہاتھ ہی نہیں ہے یہ اتنا تو پھر تو بہت بڑی بات ہے. اس کا کیا کوئی بدل دے سکتا ہے؟ ہاتھ نہیں ہے تو بس کیا ہوگا کہ نہیں ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے جب نہیں ہے تو. لیکن جس پروردگار نے یہ بلا مانگے دے دیا ہے، اس پروردگار کا احسان کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک انگلی تو بتا دی میں، یہ انگلی نہیں ہے مسئلہ، انگوٹھا نہیں ہے مسئلہ. تو آپ کیا ہے بتائیے؟ آپ ایسا نہیں کہ انگوٹھا یہ خالی لگانے کے لیے ہوتا ہے، بس لگا دیا کہیں بھی جا کے جھوٹا سچا کوٹ کچہری میں، یہ خالی اس لیے نہیں ہوتا ہے. بڑا آفاقی ہے یہ. اس کے اندر ہر انسان کے الگ الگ ہیں سب کے. کیا کہنے اس پروردگار کے جس نے بنایا اور ہر ایک کے انگوٹھے کو الگ بنایا، سب کے نشان الگ الگ. ورنہ یہ لگانے کے لائق نہ ہوتا اگر الگ الگ نہ ہوتا. یہ لگانے کے لائق اسی لیے بنایا کہ ہر ایک کے نشانات الگ الگ. والذین من قبلکم، اور خالی اگر تم کوئی اچھے انسان ہو، لائق انسان ہو، یہ سمجھو تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، اگر اچھے شریف باپ کے بیٹے ہو تو تقوی اختیار کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اگر نہیں ہے تو ہوتا ہی ہے. پھر تو آپ نے دیکھا یہ کیسے کیسے بیٹے کیا کیا ماں باپ کے ساتھ کر جاتے ہیں، اور پھر کوئی اس کی بات نہیں ہوتی نہ ہو. یہ بات ایسی ہے. اگر یہ آنکھ نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ آنکھ نہیں پوری، آنکھ جو پڑی جو چند بار ہے جسے ہمیں کہتے بھاگے. یہ حدیث مفصل میں پورا فلسفہ لکھا ہے عزم جسم کا. اگر یہ نہ ہو تو
پھر معلوم ہے کہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جب پسینہ آئے گا نا تو یہ بھاؤں بنائیے جہاں بلندی تھی ہے. اب پیٹرول میں دیکھ لینا جہاں یہ چند بال اگائے جنہیں ہم بھگے کہتے ہیں، یہ بلندی کے اوپر دیے، اونچائی دے کے اس کو اٹھایا ہے. اور جب اونچائی دے کے ان بالوں کو پیدا کیا تو پسینہ جب آتا ہے تو ادھر کا پسینہ ادھر ڈھلک جاتا ہے، ادھر کا ادھر ڈھلک جاتا ہے. اگر یہ چار بال نہ ہوتے تو سیدھا آنکھ کے اندر جاتا. امام فرماتے مفضل یہ پھر آنکھ بڑی جلدی تباہ ہو کر باہر آتا. آپ دیکھیں تو پھر کچھ لگتا نہیں. احساس نہیں ہوتا، نہیں احساس ہونا چاہیے. بال پر اور پھر ماں فرماتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر جو شکنیں ابھرتی ہے نا، یہ اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، زور لگا رہا ہوں تو مجھے پسینہ آ رہا ہے. ابھی بجلی چلی جائے تو آپ کو بھی آئے گا. کیسے ہوتا ہے؟ جب پسینہ آتا ہے تو پیشانی کے اوپر شکنیں ابھرتی ہیں اور اس پر سلوٹیں پڑتی ہیں. لیکن سلوٹیں پڑتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہ ابھرتی تو سیدھا سیدھا آنکھ میں جاتا، اور جب یہ سلوٹیں ابھر جاتی ہے تو ادھر کا پسینہ ادھر ڈھلک جاتا ہے، ادھر کا پسینہ ادھر ڈھلک جاتا ہے. اللہ کی دی ہوئی قیمتی چیز جسے آنکھ کہتے ہیں وہ محفوظ رہ جاتی ہے. صلوات کہتے ہیں. پورا فلسفہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث مفصل میں بیان فرمایا. تھوڑی چیز کیسے کچھ نہ ہوتا، کسی لائق نہ ہوتے، پروردگار نے ہمیں سگے بلا مانگے دے دیا. ہم عزت کی زندگی جی رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا اور بلکہ ہم کسی آنکھ کے ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے بھی ہم شرمندہ ہو سکتے تھے. اور پروردگار نے ہمیں جس نے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، کیا شان ہے اس پروردگار کی. وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، ہمیں اس سے لینے کے لیے سلیقہ چاہیے. شرمندگی نہیں بلکہ ہمیں عظمتیں عطا کی ہے. کیا ہاتھ کے اندر انگلیاں تھی، کتنی انگلیاں ہیں؟ 5. اگر ایک بھی نہ ہو تو انسان بہت بڑی اذیت و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. یہ ایک انگلی کیا کرتی ہے؟ یہ 5 انگلیاں تو بہت بڑی طاقت ہے انسان کے ہاتھ میں. اگر ایک بھی نہ ہو تو انسان کس قدر اذیت میں مبتلا ہو جائے گا. 5 انگلیاں بلا مانگے دے دی اس پروردگار نے، اور گویا مجھے طاقت دے دی اس نے. ایک بھی نہ ہو تو ذرا مٹھی بند کر کے دکھاؤ. ایک نہ ہو تو انگوٹھے کو الگ کر کے اور دکھائیے آپ بند کر کے. یہ بند کر سکتے جس نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے وہ سارا نظام دے دیا کہ میں کیسے بند کر سکتا ہوں اور کیسے میں اس کو کھول سکتا ہوں. اب یہ چونکہ ہم آسانی سے کر جاتے ہیں تو ہم سمجھتے کوئی بات نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس پروردگار نے ہم پہ احسان کیا، احسان کر کے کہتا ہے کہ اب تم میری عبادت کرو. عبادت کوئی بہت بڑی اس کی وجہ سے نہیں، عبادت میں بہت چھوٹی چیزیں، چونکہ اس لیے ہے کہ عبادت تو کہ تم اگر یہ پہچانتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون، جانتے آپ پیدا کرنے والا کون ہے، اور کس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور کس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور کس نے عزت دار گھر میں پیدا کیا ہے.
جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں، کیا کہنے اس پروردگار کے، وہ بڑا عظیم ہے. اسی لیے سجدے میں، رکوع میں سبحان ربی العظیم میں ہو گئے مانتے. سزا بھیجی محمد ہم نہیں تھے تو ہم کہاں تھے، ہیں تو ہمیں کون لے آیا. کچھ آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ کون لے آیا؟ جو لے آیا اور پتہ چل جائے کون لایا اسی کو سجدہ کر لینا. اگر نہ پتہ چل سکے تو اسے سجدہ کرو جو تمہیں اس دنیا میں لے کے آیا ہے، بلا کہے اور بغیر کسی اس کی عزت تمہیں اس دنیا میں اچھے گھر میں اتار دیا، شریف گھرانے میں اتار دیا اور تمہیں عزتیں ادا کر دی. اس کا خیال کرو، کبھی اس کو دیکھو. اس لیے ہمارے پاس اس سے کہیں بڑا کرم یہ ہے کہ ہمیں محب اہل بیت گھر میں پیدا. کہاں پیدا کیا؟ محب اہل بیت گھر میں. اہل بیت کا محب بنا کیا ہے، اس کی کوئی قیمت مانگتے ہو؟ ہے کچھ قیمت؟ محب اہل بیت گھر میں پیدا کیا، اتنی عزتیں بخش دی. اور ایسے ایسے آقا جن کی غلامی میں تمہیں فخر ہے. میں تو بہت کھل کے کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے، ہم علی کے غلام ہونے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہم اہل بیت کا غلام ہونے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہے، اس لیے ان کی شان ایسی ہے. اور اگر وہ ان سے ہمارا یہ رشتہ نہ ہوتا پھر کیا؟ اور جو اہل بیت کو پہچان گئے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ بس ایسی ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کیسے کیسے چاہتے. آپ کا ہمارا تو اتنا بڑا امتحان ہو بھی نہیں سکتا ہے اور ہم یہ امتحان دینے کے لائق ہیں. لیکن بس ایک بات کو محسوس کرو کہ ہم یہ کہنے میں کتنے سچے ہیں کہ مولا ہم آپ کے غلام ہیں، مولا ہم آپ کے غلام ہیں. آپ کو جب یہ کہتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ کہہ سکتا ہے انسان کسی سے میں آپ کا غلام ہوں؟ جب یہ کہے کہ اہل بیت کے دربار میں کہ میں آپ کا غلام ہوں تو عزت محسوس کرتا ہے، شرف محسوس کرتا ہے. اور جب یہ شرف محسوس کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا نماز تھے کیسے. اور جنہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، اب یہ ہے چونکہ تاریخوں کا مناسبت ہے اور تاریخیں ہیں ایسے ہی اس میں ایسا ہم کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو تاریخیں بیان کر دی گئی ہے کہ 5 تاریخ کو مثلا جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت، تو حبیب 5 کو تھوڑا ہی شہید ہوئے. شہید تو سب ایک ہی دن ہوئے، ایک ہی دن ہے سب کی شہادت، اور وہ عاشور کا دن ہے. لیکن یہ جو ہم مناتے ہیں اس طرح سے دنوں کو بانٹ کے، یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک دن میں سب کا ماتم نہیں کر سکتے. ہم ایک دن میں سب کا ماتم نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی سہولت کے لیے غم و ماتم کا حق ادا کرنے کے لیے تاریخیں بانٹ دی ہیں. یہ آج کی جو تاریخ ہے 4 یہ کہی جاتی ہے کہ جناب کن کے لیے ہے؟ حبیب ابن مظاہر کے لیے. حبیب کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ